اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں دین کے اوپر، ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھے ہیں، مگر کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، مسلمان ہیں مگر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ایک بات ہوتی ہے انسان وقتی طور پر نیک بن جاتا ہے، اور دوسری بات ہوتی ہے انسان ایک لمبے زمانے تک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، میں مرتے دم تک نیک بنوں گا، میں مرتے دم تک نمازی بنوں گا، میں مرتے دم تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا، اللہ کی بندگی کرتا رہوں گا۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ وقتی طور پر نیک بن جانا یہ کوئی کمال نہیں، وقتی طور پر نماز پڑھ لینا یہ کوئی کمال نہیں، ایک لمبی مدت تک مرتے دم تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ فرماتا ہے موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، بلکہ دعا اللہ سے یہ کرو کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں، موت آئے تو نماز کی حالت میں، موت آئے تو روزے کی حالت میں، موت آئے تو سجدے کی حالت میں، موت آئے تو قرآن کے سائے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ کون ہیں ان کے دوست؟ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے، میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ لا ادعوہن حتی اموت، کہتے ہیں کہ مرتے دم تک ان 3 باتوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں دیکھیے ابو ہریرہ ایک لمبے زمانے تک نیکی کرنے کا عزم کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں اپنے آپ سے، مرتے دم تک ان 3 باتوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی بات کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا صوم 3 ایام من کل شہر۔ ابو ہریرہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو۔ ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے نا، اسلامی تاریخ کے اسلامی مہینے جو ہوتے ہیں 13، 14، 15، یہ 3 تاریخوں میں روزے رکھتے تھے پیارے نبی، ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ نفل روزوں کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں۔ ہماری حالت کیا؟ رمضان گیا پھر روزے بھی رمضان میں رکھیں گے۔ ابو ہریرہ وعدہ کر رہے ہیں ہر مہینے میں 3 روزے میں رکھوں گا۔ اور دوسری تعلیم کیا دیے؟ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، سورج نکلنے کے بعد، سورج کی گرمی تیز ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے 2 رکعت یا 4 رکعت، چاشت کی نماز کی پابندی کرنا۔ اور تیسری بات کیا فرمایا؟ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، سونے سے پہلے میں وطر پڑھ کے سو جاؤں۔ اس بات کی وصیت پیارے نبی نے کی۔ وطر کی بڑی اہمیت ہے، وطر نماز کی۔ یہ 3 باتوں کی وصیت پیارے نبی نے کی، ہر مہینے کے 3 روزے، چاشت کی نماز، اور سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سونا۔ ابو ہریرہ عزم کر رہے ہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی حضرت معاذ کو بہت چاہتے تھے، اور حضرت معاذ بھی پیارے نبی کو ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ پیارے نبی نے ایک مرتبہ کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم کو بہت چاہتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں اے معاذ، لہٰذا اسی محبت کے نتیجے میں
ایک بات بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، اس کی پابندی کرو۔ کیا فرمایا؟ انی احبک فلا تدعنا دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا مت بھولو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ اکبر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کرتا رہوں، مجھے توفیق دے میں تیری اچھی طریقے سے بندگی کرتا رہوں، تیری عبادت بحسن خوبی ادا کرتا رہوں۔ تو یہاں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھنا اس کو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی فرما رہے فلا تدعنا، نہیں چھوڑنا اس کو، پابندی سے پڑھنا۔ تو جو نیکی ہم شروع کرتے ہیں اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ ایک نیکی شروع کرنے کے بعد اس کو مداومت کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ، بڑی پابندی بہت ضروری ہے۔ اللہ کو وہی نیکی پسند ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے۔ وقتی طور پر عبادت کر لینا، بعد میں چھوڑ دینا اللہ کو پسند نہیں۔ چند دنوں کے لیے نیک بن جانا، بعد میں اللہ کو بھول جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے اس تمہید کا کہ اب رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ آج رمضان کا آخری دن ہے۔ رمضان گھنٹوں کا مہمان ہے، رمضان رخصت ہونے والا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں رمضان رخصت ہوتے ہوتے ہماری عبادتیں بھی رخصت نہ ہو جائیں؟ کہیں ایسا تو نہیں رمضان رخصت ہوتے ہوتے ہمارے روزے رخصت نہ ہو جائیں؟ کہیں ایسا تو نہیں رمضان رخصت ہوتے ہوتے ہماری نمازیں رخصت نہ ہو جائیں؟ کہیں ایسا تو نہیں رمضان رخصت ہوتے ہوتے ہمارا قرآن رخصت نہ ہو جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں رمضان رخصت ہوتے ہوتے ہماری تراویح و تہجد رخصت نہ ہو جائے؟ ان کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یہ قانون ہے اس زمین پہ اللہ کا، جو بندے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ ان بندوں کو یاد رکھتا ہے۔ زمین پہ زندگی میں جو لوگ اللہ کو بھول کے زندگی بسر کرتے ہیں اللہ بھی ان کو بھول جاتا۔ اللہ جن کو بھول جائے وہ زندگی میں سکون کیسے پائے گا؟ اللہ جن کو بھول جائے وہ زندگی میں قرار کیسے پائے گا؟ اللہ جن کو بھول جائے وہ زندگی میں چین راحت نصیب نہیں ہوگا اس کو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی تم حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی تم حفاظت کرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جو باتیں بتاتا ہے اس پر عمل کرو، یہ دین کی حفاظت ہے۔ نماز کی پابندی کرو، یہ دین کی حفاظت ہے۔ روزوں کا اہتمام کرو، یہ دین کی حفاظت ہے۔ قرآن پڑھتے رہو، یہ دین کی حفاظت ہے۔ اللہ رسول جو اعمال بتائے ہیں اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا یہ دین کی حفاظت ہے۔ تم دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تم دین کی حفاظت کرو گے، پابندی کرو گے، اللہ کو مدد کے لیے سامنے پاؤ گے۔ جیسے مشکل میں کوئی تمہارا دوست سامنے ہے، تمہاری کو ہمت ہوتی چلو میرا دوست میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا مشکل میں۔ تو یہاں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجدہ تجاہک، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ کو مدد کے لیے سامنے پاؤ گے۔ اتنا قریب ہوگا اللہ تمہارے کہ ہر مشکل میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جہاں راستے بند ہو جاتے ہیں اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ شرط کیا ہے؟ دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد تم کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی تم مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مطلب کیا؟ دین کی مدد یہ ہے کہ دین پر عمل کرو، دین پر عمل کرو، دین پر چلو، اسلام کی تعلیمات کو
اپنی زندگی میں لاگو کر لو، چلتے پھرتے قرآن بن جاؤ، قرآنی تعلیمات کو عملی جامہ پہناؤ، تو اللہ کی مدد تمہارے کو آئے گی۔ تو رمضان ہم سے ابھی رخصت ہو رہا ہے، یہی پیغام ہے کہ رمضان رخصت ہوتے ہوتے یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، رمضان یہ میسیج دے کے جا رہا ہے کہ جو اعمال رمضان بھر تم زندگی میں اپنائے، جو ٹریننگ رمضان میں تم حاصل کیے، خبردار اس ٹریننگ کو باقی 11 مہینوں میں یاد رکھنا۔ باقی 11 مہینوں میں اگر اس ٹریننگ کو یاد نہیں رکھو گے، پھر رمضان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان میں جو جو نیکیاں ہم شوق سے، خوشی سے آگے بڑھ کے کرتے رہے، اسی جذبے کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ اللہ ہم سب کو باقی 11 مہینوں میں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔